الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا رزق کی فراخی اور فراوانی کے حوالے سے، لیکن گزشتہ دنوں اللہ رب العالمین کی طرف سے معاملہ ایک بنا، طبیعت میں کچھ ناسازی آئی، اپنے ہی کسی گناہ کی شامت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، یہ دونوں ممکنہ صورتیں ہوتی ہیں. ہم اللہ سے خیر کی امید اور توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ. تقریباً 12-13 دن پر محیط یہ معاملہ تھا. دو باتیں ان کا ان دنوں میں بڑی شدت سے احساس ہوا. میں نے طبیعت کیوں نہیں دنوں میں یہ سوچا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے توفیق دی تو یہ دو معاملے آپ لوگوں سے ضرور ڈسکس کروں گا. ایک اللہ کا فضل ہے، ایک اللہ کا انعام ہے، ایک اللہ کا کرم ہے. آپ لوگوں کے ساتھ اللہ نے ایک روحانی تعلق جوڑا ہے. اس مسجد کے ساتھ ایک انسیت اور الفت کا معاملہ اللہ نے بنایا ہے. تو میری یہ شدید دلی خواہش تھی کہ جو عقل سمجھ ان دنوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے ملی، یہ جو مشاہدہ میرا رہا، میں ضرور آپ ساتھیوں کو اس مشاہدے میں شریک کروں. اسباق کئی تھے لیکن دو باتوں کا بڑی شدت سے احساس ہوتا رہا.
وہی دو باتیں آج کا خطبہ ہے صرف انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق دے، اور آپ سب کو اگر وہ بات حق اور سچ معلوم ہو تو ہم سب کو اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق دے۔ پہلی چیز ان دنوں میں شدت سے احساس ہوا، خلق الانسان ضعیفا، اللہ رب العالمین نے انسان کو بڑا کمزور بنایا ہے۔ ہمارا گمان ہوتا ہے، ہماری سوچ ہوتی ہے، ہمارا وہم ہوتا ہے، ہمارا تصور ہوتا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بڑا اسٹیبلش رکھا ہوا ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا مینٹین رکھ کے چل رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا طور طریقے سے سب اپنی اپنی زندگی کے حوالے سے اس کو مد نظر رکھ کے چلے۔ میری یہ گزارش ہوگی، آج کے خطبہ کو صرف خطبہ جمعہ سمجھ کے نہ سمجھیے گا، ایک گزارش، ایک اپیل سمجھ کے اس پہ غور و فکر کیجیے گا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کاروباری طور پہ بڑا محدود اور بڑا مخصوص سا رکھا ہوا ہے، میں بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہوں، میں اچھی طرح دیکھ بھال کر لیتا ہوں کس میں میرا نفع ہے، کس میں میرا نقصان ہے، پھر میں انویسٹ کرتے ہیں نا سارے ایسے، پھر میں انویسٹ کرتا ہوں، پھر میں پیسے لگاتا ہوں، پھر میں اپنی قوت صرف کرتا ہوں۔ اپنی صحت کے حوالے سے، اپنے جسم کے حوالے سے میں نے اپنے آپ کو بڑا مینج رکھا ہے، میں صبح واک کرتا ہوں، شام ٹائم جم جاتا ہوں، خوراک لینے میں بڑی پرہیز کرتا ہوں، اپنے آپ کو میں نے بڑا فٹ رکھا ہوا ہے، ایسے ہے ویسے ہے، میرے ارادے، میرے پروگرام، میرا سارا کچھ ایک بڑی ترتیب سے چل رہا ہے۔ میں نے بچوں کی شادیوں کے لیے یہ معاملے مخصوص کر رکھے ہیں، کل کلا ان کا وقت آنا ہے تو میں نے یہ چیز سیل کر کے شادی پہ لگا دینی ہے، کل کلا کوئی ضرورت پڑ گئی میں نے یہ سیونگ، ہوتا ہے نا سب کا، بولنے ساروں کی پلاننگز ہوتی ہیں، سب کے پروگرام اپنی اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق، جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، جس کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے، ہر بندے نے اپنی پلاننگ، اپنی سوچ، اپنی فکر کے مطابق اپنی زندگی کا ایک سانچہ ڈلا ہوتا ہے، اپنی زندگی کا ایک پروگرام بنایا ہوتا ہے، ہم نے اپنا ایک شیڈول ترتیب دیا ہوتا ہے جس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساروں میں چلتا ہے، امیر میں بھی چلتا ہے، غریب میں بھی چلتا ہے، پڑھے لکھے میں بھی چلتا ہے، ان پڑھ میں، ہر بندہ اپنے اپنے ایک شیڈول میں چل رہا ہے۔ بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اللہ کی قسم بالکل حقیقتاً وہ مکڑی کے جالے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا ہمارا شیڈول۔ ہم نے جو پلاننگ کی ہوتی ہے نا، ہم نے جو سوچا ہوتا ہے، ہم نے جو سمجھا ہوتا ہے، ہم نے جو معاملے ترتیب دی ہوتے ہیں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی تلاوت کی ہے نا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا۔ اللہ رب العالمین نے اس میں زندگی کی مثال دی ہے کھیتی کے ساتھ۔ مالک فرماتے ہیں جب کسان بیج بوتا ہے، وہ بیج اگتا ہے، اس سے فصل لہلہاتی ہے، وہ سرسبز و شاداب ہوتی ہے، کسان اس کو جب دیکھتے ہیں تو بڑے شاداں ہوتے ہیں، بڑے فرح ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا شاندار فصل ہے، کتنی زبردست فصل ہے۔ میرے رستے میں نا یہ آپ کی ایک موترا نہر کہتے ہیں نام بھائی، امام بخاری یونیورسٹی کے پاس، وہ نہر رستے میں آتے ہیں، اس کے دائیں طرف وہ کھیت ہیں جہاں پہ یہ ہمارے روبی فوم والوں کی دائیں طرف ان کی فیکٹری ہے، نہر کے بائیں طرف یعنی رائٹ ہینڈ پہ، بلکہ دائیں طرف وہ آتی ہے جگہ نہر سے پہلے۔ میں اکثر وہاں سے گزرتے کیونکہ ہر جمعے کے لیے آنا وہاں سے ہوتا، مشاہدہ کرتا ہوں، وہاں ہمارے سامنے فصلیں بوئی جاتی ہیں، سڑک کے بالکل ساتھ ہے وہ ایریا، دیکھا میں ساجد میں، وہ بڑا خوبصورت منظر ہے، بڑی لمبی جگہ ہے، بہت وسعت والی جگہ ہے، تو وہاں پہ وہ فصل اگاتے ہیں، وہ چند دنوں میں وہ فصل نکلنا شروع ہوتی ہے اور پھر وہ بڑا سرسبز اور دور تک ہریالی، لیکن 2 4 5 7 10 ہفتے گزرتے ہیں، پھر وہاں پہ وہ فصل سوکھنا شروع ہوتی ہے، وہ گندم تیار ہوتی ہے، عموماً گندم اور چاول کی بجائی وہاں پہ ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ سوکھنا شروع ہوتی ہے، پھر کٹائی شروع، اور اللہ کی قسم چند دنوں کے بعد کا منظر وہاں پہ ہوتا ہے، وہ بالکل چٹیل میدان، اس کو انہوں نے آگ لگا دی ہوتی ہے اور جلا کے زمین کو دوبارہ فصل کی تیاری کے لیے، لیکن وہ صاف چٹیل میدان ہو۔ یہ اللہ نے مثال دی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ کسان اپنی فصل کو دیکھتا ہے بڑی سرسبز، بڑی شاداب، بڑی زبردست، بڑی خوبصورت، لیکن اللہ فرماتے ہیں چند دن نہیں گزرتے وہ فصل آہستہ آہستہ سوکھنا شروع ہوتی ہے، تیاری کے مراحل میں جاتی ہے، سوکھنا شروع ہوتی ہے، اور وہ جہاں سبز فصل لہلہا رہی ہوتی ہے وہاں بھوسا پڑا ہوتا ہے، وہ ذرہ ذرہ وہی پڑی ہوتی ہے۔ یہ زندگی کی مثال ہے،
वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आयत मुबारका का आखिरी जुमला अल्लाह फरमाते हैं दुनिया की जिंदगी ये तो सिर्फ धोखे का सामान है, ये तो है ही सरासर धोखा। मैं कसम उठा के कहता हूं, मैंने इन दिनों में बड़ा मुशाहिदा किया, लेकिन फिर भी मैं अपने अंदर शदीद कमजोरी का एहसास महसूस कर रहा हूं, शदीद अभी भी लाइल्मी का एहसास। हम आज तक सिर्फ आयत मुबारका के इस टुकड़े को नहीं समझ पाए। जिंदगी हमें सिखाती है, जिंदगी हमें समझाती है, जिंदगी हमें बतलाती है, कदम कदम पे, जगह जगह पे, कई मामलात में हमें एहसास होता है। हमारी निगाहों के सामने ऐसे मामले होते हैं, हमारे सामने ऐसे ऐसे हालात बनते हैं, हमें लोगों की असलियत पता चलना शुरू होती है। ये याद रखें, मेरी बातें आज आप सुनेंगे, आपको शायद आपकी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस गुजरे हो, मामले हो। हमने सुना हुआ है कि क़यामत के दिन ऐसा मंजर होगा, भाई भाई का साथ नहीं देगा, बहन भाई को छोड़ के भागेगी, माँ बाप। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं ये दुनिया में होता है कि नहीं होता? लोगों के साथ एक्सपीरियंस होते हैं, हालात होते हैं। सगा भाई भाई के सराहने के आगे खड़ा होता है, भाईजान मैं यहीं तक कर सकता हूं, इसके आगे मेरा बस नहीं, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, इससे ज्यादा मैं क्या। सगे माँ बाप बेचारे सिर्फ दुआओं की हद तक महदूद रह जाते कि ठीक है जी हम तो दुआ ही कर सकते हैं, बाकी तो क्यों साजिद भाईजान आते बनते ऐसे हालात। सगे सब कुछ नजरों के सामने, एक मिनट में सारा कुछ चुटकिल और साफ होना शुरू हो जाता है। एहसास होता है वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और मैं धोखे में था, मेरे साथ फ्रॉड हो रहा था, मेरे साथ धोखा हो रहा था। मैं समझ रहा था मैं इस दुनिया में हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं तो था ही नहीं, मैं तो किसी खाते में नहीं, मैं तो किसी शुमार में नहीं, मेरी तो हैसियत ही नहीं, मेरी तो वक़्त ही नहीं। लोग समझते होते हैं मैं चल रहा हूँ निज़ाम को लेके, मैं घर का पहिया चला रहा हूँ, मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं फैक्ट्री को रन कर रहा हूँ, मैं कर। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ तुमसे पहले तुम्हारे बड़े थे, वो भी यही सोचते थे, वो भी एक बोलने, हमारे बाप दादा नहीं थे ये कारोबार करते, हमारे बाप दादा की फैक्ट्रियां या उनके घर, उनके कारोबार, उनके मकान, सारा कुछ उनके पास था, सब कुछ था। चले गए दुनिया से, रुका कुछ डिस्टर्ब हुआ। माजरत के साथ मैं तो आप लोगों के साथ इस मौजू पे बड़ी तफसीली बात कर चुका हूं। हमारे पास, हमारी नस्लों के पास पिछलों से तो कई गुना ज्यादा मौजूद है, कई ऐसी ऐसी नेमतें मौजूद है, कई ऐसे ऐसे मामले मौजूद है जिनका पिछलों ने तो बड़ा ही या कम किसी के जाने से कुछ हुआ, को कमी आई नहीं, तो फिर धोखा किस चीज का? हमने अपने आप को किस धोखे में डाला हुआ कि नहीं मैं यूं कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। सिर्फ चंद सेकंड चाहिए होते हैं, कसम उठा के कहता हूं सिर्फ चंद सेकंड चाहिए होते हैं, आपकी जिंदगी को अल्लाह यूं हिला के रख देते। तो अब अच्छा, बड़े साथी यहाँ पे बैठे हैं, मुझसे मेरी बीमारी के हवाले से पूछते रहे कैसा हाल है, क्या हुआ, क्या था। एक झटका था, हकीकतन सिर्फ एक झटका, बैलेंस आउट हुआ। बड़े दोस्तों को नहीं पता इस बीमारी का, कानों का बैलेंस, बैठने बड़ा अपने आप को अल्लाह का शुक्र है जिस हद तक भी रखा, जिस हाल में भी रखा, अपने आप को अपने तौर पे बड़ा मेंटेन रखने की कोशिश, लेकिन सीधा लेटने के काबिल नहीं था, उठ के बैठने के काबिल नहीं था, कदम एक चलने के काबिल नहीं था। सिर्फ एक कानों के अंदर मामूली से झटका, डॉक्टर कुछ भी कहने से कासर, सारे भाई मौजूद थे, कजन मौजूद थे, सब सर पे खड़े थे, कोई हेल्प कर सकता था, कोई मदद कर सकता, कोई बैलेंस ठीक कर सकता, कोई तो कुछ भी नहीं। उमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह ने सारी दुनिया खोल के एक मिनट में सामने रख दी। ये दुनिया, ये हकीकत, ये असलियत, इसके पीछे बंदा बागी फिरता है, इसके मुतालिक बंदे का ज़हन हो, मैंने ऐसे कर देना है, मैंने यार इसके बाद ये जगह लेनी है, यहाँ ये प्लानिंग करनी है, ये बनाना है, ये करना है, वो करना, कुछ भी नहीं। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते, मैं खड़ा था तो किसी ने ना पीछे बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे दोनों शानों को पकड़ा। हम पकड़ते हैं ना पीछे से किसी के आए तो उसके कंधों को पीछे से ऐसे मोहब्बत के साथ, कहते हैं किसी ने पीछे से मेरे कंधों पे ना ऐसे दोनों हाथों से जोर डाला और दबाया। मैंने मुड़ के देखा तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे मोहब्बत और उल्फत और क्या शान, क्या अल्लाह अकबर। और पकड़ के जो बात कही ना, वो बात बड़ी काबिल तवज्जो है, वो बात बड़ी काबिल गौर है। कहते हैं मेरे शाने यूं दुबा के ना, तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब हो आबिर सबील। अब्दुल्ला इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर होता है, जैसे एक अजनबी होता है ना दुनिया में, इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारो जिस तरह अजनबी हो, जिस तरह मुसाफिर हो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन एक मजलिस में बैठे थे, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माली व मा फी दुनिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया और मेरा, इसका आपस में क्या ताल्लुक है?
میرا اور دنیا کا کیا رشتہ ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اور دنیا کا معاملہ تو صرف اس حد تک ہے کہ ایک مسافر سفر کر رہا ہے، دوران سفر اس کو ایک جگہ پہ ایک سرسب درخت نظر آیا، اس درخت کے نیچے بیٹھا، کچھ وقت کے لیے اس نے سستایا، وہاں پہ آرام کیا اور پھر چل پڑا۔ کیا اس درخت کو مسافر کبھی یاد کرتا ہے؟ بولیں، میں اس درخت کے نیچے بیٹھا، کیا اس درخت کے نیچے مسافر اپنا گھر بنانا شروع کرتا ہے؟ بولیں، سفر کر رہے ہو، کسی جگہ پہ کوئی سایہ دار جگہ نظر آیا، وہاں پہ سٹے کرے، تو کیا وہاں پہ بندہ سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیتا کہ یار 5-7 رہ کے جائیے؟ میں سمجھانے کے لیے بات ہوتا ہے ایسا؟ وہاں پہ رشتہ داریاں تعلق بنانا شروع کر دیتا ہے، وہاں پہ اپنا مال اسباب کٹھا کہ یار یہ بڑا درخت اچھا لگ رہا ہے تو یہاں پہ تھوڑی دیر سٹے کے لیے رکے ہیں، یہاں پہ تھوڑا ہم موجودہ طور ذرا اپڈیٹ ہو گئے ہیں نا، تو اس کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں حدیث کی تفسیر تشریح اپنے الفاظ میں کرنے لگا ہوں۔ موٹر وے پہ جا رہے ہو، رستے میں قیامت عام آتا ہے، کتنی دیر رکتے ہیں وہاں پہ؟ فواد بھائی ہوا سفر کتنی دیر کا سٹے ہوتا ہے؟ 20 منٹ 25 منٹ، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اور نماز ادا کرنے کی، 5 7 10 منٹ نماز کے اوپر لگے، کوئی 2-4 منٹ سستا لیا، کمر سیدھی کر لی، مسجد میں ہی لیٹ گئے، کچھ کھانے پینے کے لیے 2-4 اشیاء۔ کبھی کسی نے یہ کیا ہو کہ وہاں ریلیشن بنانا شروع ہو گیا ہو، رشتہ داریاں پالنا شروع ہو گیا ہو، کوئی تعلق بنانے، کسی نے کہا نہیں یار سائٹ بڑی اچھی ہے، موٹر وے پہ جگہ بڑی کمال ہے، یار یہاں پہ پلاٹ ہونا چاہیے، کیوں بھائی جان؟ یار یہاں دیکھو منظر کتنا شاندار ہے، یہاں ایک گھر ہونا چاہیے چھوٹا سا۔ متین بھائی ہوتا ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں کرتا، کیوں؟ پتہ ہے یہ سٹے ہے صرف چند لمحات کا، یہ مستقل قیام گاہ نہیں ہے، مستقل کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، یہاں تو رکنا اور چل پڑنا، منزل تو آگے ہے، اصل مقام تو آگے ہے۔ یہ حدیث جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں مسافر سفر کرتے وقت کسی سایہ درخت کے نیچے رکتا ہے، صرف سستانے کے لیے چند لمحے گزارنے کے لیے اٹھتا ہے، وہ وہاں سارا کچھ بنانے نہیں بیٹھ جاتا، وہ وہاں یادگار تعمیر نہیں کرنے بیٹھ جاتا، وہ وہاں سب کو جوڑنے نہیں بیٹھ جاتا۔ دنیا کی مثال ایک مومن کے لیے تو یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث مبارکہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال تو یوں ہے اس زندگی کی کہ تم دریا کے اندر اپنی انگلی کو ڈالو اور نکال لو، جو تمہارے ہاتھ کے ساتھ تمہاری انگلی کے ساتھ لگا یہ دنیا، اور جو باقی پورا دریا ہے وہ آخرت ہے۔ غور تو کریں، سوچیں اور سمجھے تو صحیح، فکر تو کریں، ہم باغ کس کے پیچھے رہے ہیں؟ ہمارا معذرت کے ساتھ میں نے تو دیکھا، میں نے تو اپنا جائزہ لیا، میں نے تو اپنا محاسبہ کیا، اور میری یہ خواہش ہے آپ سب بھی محاسبہ کریں، آپ سب بھی غور و فکر کریں، میں اور آپ سمجھے جانے دیکھے تو صحیح، ہم جس کے لیے ساری تگودو کر رہے ہیں، صبح اٹھنے کی ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، ویسے نہیں، معذرت کے ساتھ اللہ سب کو توفیق دے نماز فجر کو باجماعت ادا کرنے کی، ہمارا الارم فجر کے لیے نہیں بولتا، کتنے دکھ کی بات، اللہ کی قسم۔ موبائل کی سیٹنگ میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ کوئی اپنا موبائل مجھے چیک کروائے، ایک دوسرے کو چیک کروائے، لیکن سوچے تو صحیح، اپنا موبائل نکال کے دیکھے تو صحیح، الارم کی سیٹنگ میں جائے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا الارم فجر کے وقت بولتا ہے، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے 7 بجے کا 8 بجے کا 9 بجے کا الارم لگایا ہوتا ہے، یار وہ میٹنگ ہے، یار وہ آفس میں جانا ہے، یار وہ ملنا ہے، یار ایسے کرنا ہے، یار اٹھنا ہے، بچوں کو سکول بھیجنا ہے۔ ہماری مائیں اپنے سرانے رات کو موبائل رکھ کے سوتی ہیں، آج کل الارم کا دور چونکہ وہ ختم ہو گیا، موبائلوں پہ الارم، صبح 5:45 6:30 کا الارم لگا ہوتا ہے، بولیں نہیں لگتا آپ کے گھروں میں؟ لگتا ہے نا، بچوں کو سکول کی چھٹی نہ ہو جائے، بچے سکول چلے جائیں، لیٹ نہ ہو جائیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہی ماں 5 بجے آج کل فجر کی نماز ہے، ہمارے وہاں پہ تو 5:05 پہ ہے، مجھے یہاں کا ٹائم نہیں معلوم، تو کیا وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے کا الارم نماز کے لیے کیوں نہیں لگاتی؟ یہ فکر کیوں نہیں ہم میں؟ دنیاوی فکر اتنی کیوں ہے؟ دنیاوی بھاگ دوڑ اتنی کیوں ہے؟ دنیا کی سوچ اتنی کیوں؟ سارے دن کا شیڈول اپنا دیکھ لیں، ترتیب ہم نے دیا ہوتا ہے، اس سے ملنا اس سے ملنا، جو بڑے کاربند لوگ ہیں، جو بڑے اچھے لوگ ہیں، جن کو ہم بڑا سمجھدار اور دانا سمجھتے ہیں، انہوں نے شیڈول اپنی ڈائری میں مرتب کیے ہوتے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریز، بڑے بڑے آنرز اور بڑے بڑے کاروباری اور سارے سماجی افراد، انہوں نے رات کو اپنے معاملات طے کیے ہوتے ہیں، یار صبح اس سے ملنا ہے، اس سے پیمنٹ لینی ہے، اس سے یہ کرنا ہے، اس سے وہ کرنا ہے، سارا شیڈول ترتیب، اس میں کہیں بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا وقت نکالا ہوا ہے، میں نے اللہ کو کتنا وقت دینا ہے، اس ٹائم یار نماز کے لیے جانا ہے، کوئی تھوڑا درس کا معاملہ ہو، کوئی تھوڑا سا دینی معاملہ ہو، کوئی حدیث سیکھنی ہے، کوئی دین ہے، ہم میں سے کسی کا یہ شیڈول ہے؟ ہم میں سے تو کر کیا رہے ہیں؟ وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ جو دھوکے کا سامان ہے، وہ جو نیرا فراڈ ہے، وہ جس میں آپ کی حیثیت ہی نہیں، جس میں ایک سانس کا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک سانس کی آپ کی وقت نہیں ہے، ایک سانس کا آپ کا اختیار نہیں ہے، ایک سانس کی آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا
میں آپ کی کیوں بات کروں؟ مجھے اپنا نہیں پتا مجھے ممبر سے اترنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں. میں آپ سے کیا جھگڑوں؟ میں کس بات پہ دشمنیاں پالوں؟ میں کس بات پہ نفرتیں پال کے بیٹھوں؟ میں کس بات پہ اسی کا حق اس کا حق، اس کے ساتھ ظلم اس کے ساتھ زیادتی، وہ یہ بھی مجھے مل جائے وہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی میں سمیٹ لوں وہ بھی میں. کہاں جانا ہے؟ ایک جھٹکا، ایک معمولی سی سانس میں رکاوٹ اور سارا کچھ فنا، سب کچھ ختم. بہن کا پلاٹ کھایا ہوا، بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا، فلاں کا مال خراب کر کے اندر دبایا ہوا، فلاں کی پیمنٹ روک کے اندر ماری ہوئی ہے، فلاں کے ساتھ ظلم زیادتی کر کے پیسے کھا لیے ہوئے، فلاں کے ساتھ فراڈ کیا ہوا، فلاں کا دھوکہ. تو ہے کیا؟ حیثیت کیا؟ وقت کیا؟ صرف ایک سانس میں رکاوٹ کا جھٹکا اور سارا کچھ فاش. یہی بڑا رہ گیا. کون ڈاکٹروں سے میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، میرے قریبی جانتے ہیں میں زیادہ ڈسٹرب کیوں ہوا تھا. عادل بھائی ساتھ میں نے اپنی نگاہوں سے آدھے گھنٹے کے اندر بھائی میں نے شاید آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا گروہ میں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری نگاہوں کے سامنے 41 سال کا نوجوان لایا گیا. آئی سی یو میں ہم اکٹھے پہنچے تھے، ہماری نگاہوں کے سامنے صرف آدھا گھنٹہ اس کو لگا، دوائی کا ریئیکشن ہوا تھا، سانس تھوڑے سے اکھڑنے شروع ہوئے. بیوی ساتھ ہی، 3 بچے، معصوم بچے، ایک بچی گود میں تھی، وہ ساتھ ہی لے کے معمول کا اپنا چیک اپ، روٹین کا چیک اپ کروانے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے نکلا کہ تھوڑا سا سانس الجھ رہا ہے تو جا کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. یہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں کچھ جھوٹ بول سکتا ہوں ممبر رسول پہ؟ مجھے کیا ضرورت ہے آپ لوگوں سے؟ میں نے اپنی نگاہوں سے یہ معاملہ دیکھا، صرف آدھا گھنٹہ لگا. وہ نوجوان ہماری نگاہوں کے سامنے دم تڑپتا تڑپتا اس کے منہ سے جاگ نکلی ناک سے، وہیں پہ فنا ختم، خلاص. گاڑی اس کی باہر نمبر پلیٹ ابھی نہیں تھی لگی، 0 میٹر میں نے بتایا تھا نا، اپلائیڈ فار گاڑی تھی، وہ باہر کھڑی، بچے بےچارے رو رہے ہیں، سر پہ بلک رہے ہیں. وہ جو 2 بیٹے تھے اس کے، ایک میرے خیال میں 13-14، میرے پاس تصویریں ہیں ان کی، مجھے کوئی کہے گا میں دکھاؤں گا. میں نے بطور عبرت اپنے لیے اور رشتہ داروں کے لیے 2 صحابہ کے لیے میں نے تصویریں لی تھی ان کی بچوں کی. ایک 12-13 سال کا بچہ، ایک 7-8 سال. اللہ کی قسم پاس کھڑے چیخ رہے تھے، ابو جی بابا بابا چیخ رہے. اٹھا باپ، کہاں گیا سارا کچھ ختم فنا. تو بھاگ دوڑ کس کی ہے؟ کس کے پیچھے؟ عام میں سے ہے کسی کو شورٹی کہ آپ نے بڑھاپے تک جینا؟ بولیں. کسی کے پاس کو اتھارٹی ہے، کسی کے پاس کو لیٹر ہے، کسی کے پاس کو پرو یا مسجد سے نکلنے کا. میں کوئی یہ نہ سمجھے گا ہاں صاحب آج موت کی خبریں سنائیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صرف سمجھانے کی غرض سے یہ باتیں کر رہا ہوں، اپنے دل کا درد کھول رہا ہوں کے سامنے. مجھ میں سے کسی کو یہ 2 دن بڑا خوف چلا ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس بات پہ کہا تھا، لوگ اللہ سے نہیں پناہ مانگتے، ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں. وہ زلزلہ آنے لگا، وہ فلانے نے پیشین گوئی کر دی ہے، اس نے ترکی کی بھی کی تھی، وہاں بھی آ گیا تھا، زلزلہ آنے لگا، یہ کر لو وہ کر لو. باقاعدہ حفاظتی میٹنگز ہوئی ہیں. اللہ کے رجوع کے لیے کسی جگہ پہ میری نظر سے تو نہیں گزرا، آپ کی نظر سے گزرا ہو تو اچھی بات. کہیں پہ یہ ہوا کہ مسجدوں میں جمع ہو کے اللہ سے اپیل کرو، اللہ روک دے سزا؟ ہوا ایسا کوئی معاملہ؟ کہیں کسی نے اللہ سے رجوع کرنے کی کوئی بات کی، کہیں کسی نے کوئی توبہ استغفار کی بات کی، کہیں کسی نے اللہ سے پناہ مانگنے کی بات. وہ میٹنگز ہو رہی ہیں، ہنگامی میٹنگز گورنمنٹ کی طرف سے. پشین کے علاقے میں مجھے پتا چلا وہاں پہ باقاعدہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے میٹنگز بلا دی اور اسسٹنٹ کمشنر سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ، زلزلہ آ گیا تو کیا کرنا؟ اوے اللہ سے رجوع کرو، آنے کا انتظار کیوں کر رہے؟ عذاب کو دعوتیں کیوں دے رہے ہو؟ مجھ میں سے اور آپ میں سے کسی کو پتا ہے اس وقت کیا ہونا؟ مسجد کی چھت بھی ہلے، ہم نے غائب نکلنا کہ نہیں. تو کیا ہے سارے پروگرام ہمارے، کیا ہے ساری طرح. ایک بات جس کا میں نے ان دنوں میں شدت سے احساس کیا، زندگی ایک لمحے کی بھی آپ کی ملکیت نہیں، آپ اس کے ایک لمحے کے بھی مالک نہیں. آپ کی حیثیت، آپ کی وقت، آپ کی طاقت کہ میں زندگی پہ کنٹرول رکھتا ہوں، میں اختیار رکھتا ہوں، میں یوں کر سکتا ہوں، میں وہ. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور ہے، اللہ نے بنائی اس کو بڑا کمزور ہے. اور وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا نیرا دھوکے کا سامان ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں میں بڑا کچھ بنا رہا ہوں، میں بڑا کچھ جوڑ رہا ہوں. آپ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو منٹ بھی نہیں لگنا، آپ پھٹے پہ پڑے ہوں گے اور آپ کو نہلا دھلا رہے ہوں گے. کوئی حیثیت نہیں آپ کی، کوئی وقت نہیں. رجوع کرنا تو آخرت کے لیے کرے، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرے، اللہ کی ذات کے ساتھ معاملہ جوڑے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بنائے، وہاں اپنے آپ کو سمیٹے. اصل قیام گاہ ہوا ہے، اصل ٹھکانہ ہوا ہے. والآخرت یہ دار القرار، اصل ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہے. اس کے لیے تیاری کریں، پھر جائیں، بے فکر ہو کے جائیں، غمگین کوئی ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کی آخرت کی تیاری مکمل ہے نا،
پھر ہر لمحہ آپ تیار رہیں گے. پتہ ہوگا اگر میری نمازیں مکمل ہے، میرا کسی کے ساتھ ظلم زیادتی والا معاملہ نہیں، میرا کسی کے ساتھ لین دین نہیں الجھا ہوا، میں نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا ہوا، کسی کو تنگ نہیں کیا ہوا، کسی بھی لمحہ اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے میں کلیئر پہنچوں گا انشاءاللہ، میں صاف ستھرا پہنچوں گا. جو بشری خطائیں ہیں، کمیاں کوتاہیاں، اللہ معاف کرنے والے. لیکن میں نے اپنی طرف سے کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں کی ہوئی، میں نے تیاری کی ہوئی ہے، میں اس کے لیے پریپیریشن کر رہا ہوں، میں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو مکمل اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوں. میں نے ذہن میں اس بات کو بٹھایا ہوا ہے کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی سٹیج، کوئی بھی وقت ایسا آ سکتا ہے جس وقت مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑ سکتا ہے، میں وہاں فیل نہیں ہوں گا، میں ناکام نہیں ہوں. اللہ کی قسم موت کا غم آپ کو بھول جائے گا، بے فکر ہو جائیں گے، بالکل پریشانیاں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں سارا کچھ آپ بھول جائیں گے. کھاتے کہاں پڑے تھے، کس کا کیا، یہ تھا وہ تھا، لینا تھا نہیں. اگر آپ کی آخرت کی تیاری مکمل ہے نا، جب یہ تھوڑا سا بھی جھٹکا انسان کو لگتا ہے نا، ساری دنیا فضول اور فالتو لگتی ہے. صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے، یہ شانسیں چل جائیں، یہ دل چل جائے، یہ کسی طرح بحال ہو، صرف یہ ہوتا ہے ایسے. تو آخرت کی تیاری کریں گے سارے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ وعدہ کر لیں، لازمی اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت پہ توجہ دیں، آخرت کے حوالے سے فکر مند رہیں، دنیا کی فکر چھوڑ دیں. یہ جو ہے ملنا ہے، کوشش کریں، کاوش کریں، لیکن ایک لمٹ تک. اس کے پیچھے پاگل نہ ہو، بھاگے نہ، سر پر دوڑنا لگا ہے. آخرت کے لیے فکر کریں. ایک بات، دوسری بات آخری 5 منٹ میں انشاءاللہ وہ بھی سنا. ان دنوں میں مجھے احساس ہوا، بڑی شدت سے احساس ہوا، میں ضرور تذکرہ کروں گا اپنے ابا جان رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے. میں نے ان سے ان کی زندگی میں یہ معاملہ بڑا سیکھا تھا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ان کا شغف تھا، احادیث کے ساتھ ان کا شغف تھا، دین کے ساتھ ان کا شغف. تو ہمیں نے ایک نچوڑ دیا کرتے تھے اپنی زندگی کا، میں وہ نچوڑ آپ لوگوں کو دینے لگوں. بحیثیت خطیب آپ سب لوگ میرے سامعین ہیں، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ زندگی میں نے اگر کچھ سیکھا تو آپ کو سکھاؤں. دوسری بات جس کا ان دنوں میں مجھے شدت سے احساس ہوا، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں لوگوں کے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. ابا جان رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، پتر جو میری زندگی کا تقریباً 67 ایئرز ان کی زندگی رہی، 67 سال وہ زندہ رہے، کہا کرتے تھے پتر میری زندگی کا جو نچوڑ ہے نا، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق، کوئی رشتہ ناتا اتنا مضبوط اور اتنا پائیدار اور اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا پیارا، جتنا خوبصورت اور جتنا مضبوط تعلق دین کا ہوتا ہے. کس کا تعلق؟ بولنے سارے بولے. سب سے مضبوط تعلق، سب سے خوبصورت رشتہ، سب سے پیارا رشتہ اور سب سے کامیاب رشتہ. میں نے ابا جان رحمہ اللہ سے، اچھا اس وقت یہ بات سمجھ میں آتی بھی تھی، نہیں بھی آتی تھی، کوئی اتنی گہرائی میں. ان دنوں میں بڑی شدت سے احساس ہوا. میں اللہ کی قسم کسی شوخی شاخی کے لیے نہیں، کوئی فخر غرور تکبر کے لیے نہیں، صرف آپ دوست احباب بھائیوں کو سمجھانے کے لیے اور آپ کی اصلاح کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے یہ بات کرنے لگا. مجھے پتہ چلا ایسی مساجد میں جن کا سال ہر سال میں میرا کہیں چکر لگتا ہے، میں سال ہر سال بعد وہاں پہ جاتا ہوں، ایسی مساجد میں میرے لیے رو رو کے دعائیں ہوئی. اللہ کی قسم میں بڑا عبد ہوں، میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی سال ہر سال میں کبھی ایک آدھ مرتبہ مجھے پتہ چلا ان مسجدوں میں میرا نام لے کے قاری صاحبان نے بتایا کہ جی آدھے پون گھنٹے کی دعا ہوئی اور سامعین بیٹھے دعا میں شریک. مجھے 2 صاحباب کی کالز آتے رہی، رات کے پچھلے پہر 2 صاحباب مجھے میسج کر کے مجھے بتاتے تھے ہم رات کے پچھلے پہر دعا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا ان کے ساتھ 1 روپے کا، 1 پیسے کا، 1 آنے کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی کاروباری تعلق نہیں. میرے رشتہ داروں میں کچھ ایسے کچھ تو نہیں، کافی رشتہ دار شدید پریشان، چکر لگاتے رہے، حال احوال پوچھتے رہے، مستقل خبر گیری کرتے، کوئی ایسا معاملہ نہیں. میں یہ سمجھتا تھا کہ بس ٹھیک ہے ایک تعلق ہے اللہ نے، لیکن صرف دین کی وجہ سے. اور پھر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت ہوتا ہے نا عقل میں بات آنے کا، سمجھ میں بات آنے کا. مجھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا بڑی شدت سے ان دنوں میں احساس ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ مدینہ سے باہر نکل رہے. چودھری صاحب متوجہ ہوئیے گا، بڑی توجہ سے سننے والی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر نکل رہے تھے. اس صحابی کو مخاطب کر کے کہا، لوگ بڑی توجہ سے سنیے گا، لوگ سمجھتے ہیں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے اہل خانہ، اپنے رشتہ دار، اپنے قبیلے والے بڑے محبوب ہیں. لوگوں کا یہ خیال ہے،
توجہ کے ساتھ لوگوں کا یہ خیال ہے مجھے اپنے اہل خانہ، اپنے رشتہ دار، اپنے کنبے قبیلے کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو متقی زیادہ اور دیندار زیادہ ہے. میری محبت ان کے ساتھ زیادہ ہے، دین والوں کے ساتھ میرا رشتہ زیادہ ہے. اللہ کی قسم احساس ہوا، شدت سے، بڑی شدت سے احساس ہوا. لوگ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا کرتے تھے؟ اللہ کے پیغمبر آپ پہ ہماری جان اور مال قربان، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ لوگ اتنی شدت کی محبت کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا انداز ہوگا؟ آپ کے ساتھ محبت کا کیسا شدت سے احساس ہوتا رہا. مجھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ شدت سے یاد آتی ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے. کیا نہیں ہوں گے؟ بولیں سارے بولیں. نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے. نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے. لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی اور شہید جب ان کے رتبے کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے. انبیاء اور شہداء جب ان کے مقام کو دیکھیں گے نا تو رشک کریں گے. صحابہ حیران پریشان، نبیوں سے بڑھ کے، شہیدوں سے بڑھ کے اللہ کے پیغمبر کون ایسے لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے. حدیث مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے چہروں پہ نور ہوگا. وہ مالا نور، وہ ہوں گے نور پہ، مکمل نور ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جس دن ہر چہرہ غمگین ہوگا، اس دن جس دن لوگوں کے دل پریشان ہوں گے، ان کو نہ کوئی غم ہوگا نہ ان کو کوئی پریشانی ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آیت مبارکہ تلاوت کی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ ندا دیں گے، اللہ پکاریں گے این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، جن کا آپس میں تعلق روپے پیسے کا نہیں تھا، کسی قسم کا نہیں تھا، کوئی رشتہ داری ناتا ویسے نہیں تھا، صرف مجھے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے. دو حدیث سے، دو روایتیں، دو خوشخبریاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے آج ان کے لیے کوئی جس وقت سایہ موجود نہیں، سورج سوانیزے پہ ہے، آج اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرا سایہ ان کو اللہ میں عطا کروں گا جو میری وجہ سے. ایک حدیث. دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہم منابر من نور، اللہ رب العالمین اپنے عرش کے ساتھ ان کو نور کے ممبروں پر جگہ عطا فرمائے جو دین کی وجہ سے، صرف دینی رشتے کی وجہ سے، دین کی عزت کی وجہ سے، دین کے احترام کی وجہ سے ایک دوسرے. میرے بڑے ساتھی ایسے یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کا الفاظ میں شکریہ نہیں ادا کر سکتا، میں اللہ سے یہ دعا کر سکتا ہوں جس محبت کا ان دنوں میں لوگوں نے میرے ساتھ اظہار کیا، صرف دینی رشتہ. اللہ ہم سب کو نور کے ممبروں پر جمع فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنا سایہ عطا فرمائے، اللہ اس محبت کی وجہ سے ہم سب کو جنت میں عطا فرمائے. میرا یہ آپ لوگوں سے ایک مطالبہ ہے، میرا یہ کہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کہہ لیں، اس کو ایک گزارش کہہ لیں، اللہ کے لیے آپس میں دین کی وجہ سے ایک دوسرے سے پیار شروع کریں، دین کی وجہ سے تعلق بنائیں. یہ جتنا مضبوط اور پیارا اور خوبصورت رشتہ ہے، اللہ کی قسم اتنا پیارا خوبصورت رشتہ اور کریں گے سارے آپس میں محبت انشاءاللہ وعدہ ہو گیا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے دو باتوں کے حوالے سے دو گزارشات پیش کی. پہلی بات، دنیا کی زندگی سراسر دھوکہ ہے، صرف فراڈ ہے، آنکھوں کا فریب ہے. اس کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کرنی چھوڑ دیں، اس کے لیے زیادہ پریشان ہونا چھوڑ دیں. اللہ نے آپ کے لیے جو لکھا ہے اس کے لیے محنت کوشش کاوش ضرور کریں، لیکن اپنا مطمع نظر صرف دنیا کو نہ بنائیں، صرف اسی کے پیچھے نہ بھاگتے رہیں. آخرت کی فکر کریں. کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے، کسی بھی وقت پکار پڑے تو آپ تیار ہوں، آپ ریڈی ہوں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، دین کی وجہ سے صرف آپس میں محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار تعلق
رشتہ دین کی وجہ سے بنایا، یہ دنیا میں بھی کام آنے والا رشتہ، آخرت میں بھی کام آنے والا رشتہ، دنیا میں بھی اس کے فائدے ہی فائدے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جنتوں کی بشارت ہے اور نور کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کی وجہ سے دوسرے کے ساتھ محبت اور تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آپس میں دین کی وجہ سے الفت عطا فرمائے اور دین کی وجہ سے ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے۔ اعلانات ہیں الحمدللہ ہمارے اس وقت سیالکوٹ شہر میں دو بہت بڑے علماء وہاں سے کراچی سے تشریف لائے ہیں، قاری خلیل الرحمان جوید صاحب بھی کل رات ہمارے پاس تھے الحمدللہ، تو آج یہ سیالکوٹ آ گئے ہوئے ہیں۔ ابھی ان کا بروز سوموار انشاءاللہ بعد نماز شاہ جامع مسجد مبارک ہے حدیث اللہ مبارک پورا، وہاں پہ ان کا بروز سوموار بعد نماز شاہ پروگرام ہے قاری خلیل الرحمان جوید صاحب کا، اور منگل کے دن بعد نماز شاہ جامع مسجد محمدی اہل محلہ پورے نگر شہر سیالکوٹ، وہاں پہ انشاءاللہ پروگرام سوموار اور منگل کو ان کے دروس ہے، وہاں پہ شرکت کریں۔ کل انشاءاللہ 11 اکتوبر نہیں، یہ تو بروز بدھ کا ہے، بروز بدھ 11 اکتوبر مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظ اللہ، بہت بڑے شیخ بہت بڑے عالم، یہ بدھ کے دن انشاءاللہ منشی حبیب اللہ ٹبہ کے ذریعے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ سارے ساتھی ان تینوں دروس میں ضرور شرکت کریں، بڑے ہی پیارے پروگرام ہوں گے انشاءاللہ اور بڑے قیمتی پروگرام۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کیجیے، ایوب صاحب ان کے بیٹے بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور بھی جتنے بیمار ہیں دعا کریں اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ واجل عطا فرمائے، جتنے پریشان حال ہیں اللہ سب کی ساری پریشانی دور فرمائے، ہمارے سارے معاملے سارے مسئلے حل فرمائے۔ ایک دو منٹ اوپر ہو گیا ہے، معذرت کے ساتھ گزارش یہ ہے، مسجد کا معاملہ آپ لوگوں کے سامنے الحمدللہ کروڑوں کی تعداد میں پیسے لگ چکے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں بھی چاہیے، معاملہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا تھا، رک رہا تھا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، تو ساتھیوں سے گزارش ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، نظر کے سامنے سارا معاملہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا شاندار اور کتنا خوبصورت وہ معاملہ بن رہا ہے۔ سارے ساتھی اس کے ساتھ بھرپور تعاون کر کے جائیں، جو ساتھی ابھی موجود ہیں جن کے پاس وہ ابھی تعاون کر دیں، جن کے پاس نہیں اگلے جمعے کے لیے ارادہ کر لیں یا ابھی گھر سے جا کے واپس آ کے دے دیں، ضرور اس کے ساتھ تعاون کریں، بھرپور تعاون کریں۔ آپ کی مسجد ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا علاقہ ہے، تو آپ ہی نے تعاون کرنا، آپ ہی نے معاملہ یہ دیکھنا ہے، کریں گے نا سارے ساتھی انشاءاللہ، ضرور اس کے ساتھ بھرپور جتنی جس کو توفیق ہے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کر کے جائیں۔ اللہ رب العالمین دنیا آخرت میں آپ کو اس کا بہترین نظر عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار قدیم مالکم بر غفور رحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله